مجھے یاد آتا ابھی چند دنوں سے بڑا میٹر چل رہا ہے، وہ ایک لڑکا ہے شہاب کیرلا کا، تڑا پور دلچسپی کی اس نے ایک مثال قائم کی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور میں اس پہ بھی بحث اس وقت نہیں کرنا چاہتا کہ اس طریقے کو رواج دیا جائے نہیں دیا جائے، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ جس کے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، تو جس طرح سے سواریوں پر حج کرنے کی اجازت ہے، ایسے ہی اگر کوئی بندہ پیدل حج کر سکتا ہے تو پیدل حج کرنے کی بھی اجازت ہے۔ واجب یا فرض نہیں ہے، لیکن اگر کسی میں استطاعت ہے تو وہ کر سکتا ہے، چونکہ پیدل حج کا ثبوت قرآن مجید کی نص سے ہے، قرآن مجید کی آیت سے ہے۔ سورہ حج میں اللہ کہتا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اے ابراہیم تم اعلان کر دو لوگوں میں حج کا۔ اے لوگوں مجھے بات یاد آتی ہے، آیت کا ترجمہ سنانے سے پہلے بتاتا ہوں کہ جب اللہ کے خلیل خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے، اس کی تعمیر ہو چکی، تو اللہ نے کہا کہ ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کے اعلان کر دو۔ اللہ کے خلیل نے کہا یا اللہ میری آواز جائے گی کتنی دور تک؟ کہیں پر میں اگر آواز دوں گا بھی تو کہاں تک پہنچے گی؟ خدا نے کہا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، سب تک پہنچانا میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، بہت خوب، ماشاءاللہ، بہت سبحان اللہ۔ اور یہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے خلیل نے جب حج کا اعلان کیا، اچھا یہ حج کا بھی مہینہ ہے، حسن اتفاق یہ حج کا بھی مہینہ ہے، اور اس کے بعد پھر محرم شریف کا مہینہ ہے۔ ہمارے اسلامی کیلنڈر میں اسلامی سال کا اختتام بھی قربانی پر ہوتا ہے اور آغاز بھی قربانی سے ہوتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے خلیل نے جب اعلان کیا تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی لبیک کہا، ان کے جواب میں لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں۔ ابراہیم تم اعلان کر رہے ہو، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، مولا ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ جنہوں نے اپنے باپوں کی پیٹھ میں، اپنی ماؤں کے رحم میں، جنہوں نے بھی حضرت ابراہیم کے اعلان حج کا جواب دے دیا تھا، اس وقت تک آنکھ بند نہیں ہوگی جب تک خانہ خدا کا دیدار نہیں کر لے گا، جب تک وہ حج نہیں کر لے گا، جب تک وہ خانہ کعبہ کا دیدار نہیں کر لے گا، فوت نہیں ہوگا۔ اے لوگو، اللہ نے کہا ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، سب تک پہنچانا میرا کام۔ بولیے جھوم کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور مچل کے بولیے سبحان اللہ۔ کیا ہے اس آیت میں؟ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، وہ آئیں۔ اس میں ایک لفظ ہے یا رجالن، پیدل یا اونٹنی پہ سوار ہو کے، دور و دراز سے، پاس سے اور دور و دراز سے۔ اس زمانے میں اونٹنیاں ہی تھی نا، یہ سفر تھے، جانوروں کی پشت پہ بیٹھ کے جاتے تھے، تو اس سے یہ سمجھ آتا، مگر امت کو حرج میں ڈالنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی زبردستی ایسی منتیں مانگے تو اس کی اجازت نہیں ہے، چونکہ حضور نے جن منتوں سے پریشانی آتی ہو ایسی منتوں کو حضور نے منع فرمایا۔ بے شک حق ہے۔ مولانا عمر صاحب جانا نصیب کرے اللہ پاک ہم سب کو، بار بار وہ پیاری جگہ دکھائے، بار بار دکھائے۔ اے مولا جاگتی آنکھوں سے بھی دکھا دے اور خوابوں میں بھی دکھا دے۔ ذرا اونچا بولو، اونچا بولو۔ بندہ جاتا تڑپنے لگتا ہے، سبحان اللہ، خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے، دل کا پرندہ بے قرار ہو جاتا ہے، پیمانے دل آنکھوں سے چھلک جاتا ہے، بندے کی آنکھوں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے، زاروں قطار رونے لگتا ہے، بدن پہ جھرجھری تاری ہو جاتی ہے۔ خشیت خداوندی کا ایک الگ ہی جلوہ ہوتا ہے خانہ کعبہ کو دیکھنے کے بعد۔ طواف کرتے کرتے کیسی کیفیت تاری ہوتی ہے کہ یہ وہی کعبہ ہے جس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ ایسی عظیم جگہ، سبحان اللہ، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو عمارت رکھی، جو بنیاد رکھی، وہ خانہ کعبہ کی رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سے بولو کہ اللہ ہمیں اگلے سال بلا لے، سبحان اللہ، زور سے بولو اللہ ہمیں، آمین۔ سبحان اللہ، کیسی مبارک جگہ، سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق
وقت کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر سارے لوگ پڑھیے اللہ اکبر ہاں ماشاءاللہ لطف آیا سنیے زور سے بولیے یا رسول اللہ اور زور سے بولیے یا رسول اللہ حمد خدا سے تر ہے زبان کانوں میں رس گھولتی ہے اذان بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر خانہ کعبہ کہ تم طواف نہ کرو تب بھی اس کا طواف بند نہیں ہوتا لاک ڈاؤن کے زمانے میں طواف بند ہو گئے تھے تو دنیا سمجھ رہی ہوگی کہ خانہ کعبہ کا طواف بند ہو گیا نہیں تم طواف کرو مت کرو مگر فرشتے 24 گھنٹے طواف کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ پرندے طواف کرتے رہتے ہیں ایسے ویڈیوز بھی سامنے آئے لاک ڈاؤن کے زمانے میں کہ جب کوئی انسان تو طواف نہیں کر رہا تھا فرشتے طواف کر رہے تھے مگر وہ ہمیں نظر نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ نے دکھانے کے لیے یعنی لوگ تاکہ دیکھیں پرندوں کا طواف شروع کر دیا پرندے دیکھے گئے جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے سبحان اللہ جانا نصیب کرے خانہ کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کے جو بندہ دعا کرتا اس کی کیفیت یہ لگوتی ہے کیسا جذبہ اور کیسا خوف اور کیسا دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اور کس سوز و گداز کے ساتھ بندہ دعا کرتا اللہ اکبر اس کو سارے گناہ یاد آتے ہیں تڑپ تڑپ کے وہ دعا کرتا ہے اور وہاں جو دعائیں ہوتی ہیں نا ان دعاؤں پر فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائے رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے اور انتقال ہو جائے تو جنت میں جانے کو تیار بولو انشاءاللہ سب کو جانا ہے بولیے انشاءاللہ